میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھتی ہوں کہ میری ایک ایسے شخص سے شادی ہوئی کہ جس نے میری پسند کے لیے یا میری صحت کے لیے، میری زندگی کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کیا۔ میرا نام ملیحہ ہاشمی ہے اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ ابھی حال ہی میں میری ہسٹریکٹمی ہوئی ہے، اور ہسٹریکٹمی جو ہے ایک سرجیکل پروسیجر ہے جس میں یوٹرس کو جسم سے ریموو کر دیا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ والا جو ڈاکٹر تھا اس نے ہم سے یہ کہا تھا کہ بیٹا بھول جاؤ کہ تم کو کوئی بیماری ہے۔ لڑکیاں اس قسم کی اپنے مسائل جو ہوتی ہیں وہ لوگوں سے شیئر کرتی ہیں اور پھر ان کی شادیوں میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میرے پیرنٹس سمجھتے تھے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، لیکن وہ خود بھی گھبراتے تھے کہ اگر ایک انمیرڈ لڑکی گائنی کے پاس جائے گی، لوگ دیکھیں گے اور ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں مطلب باتیں بنانے کا موقع ملے گا۔ اس کی وجہ سے ہم جو تھا وہ اس چیز کو بالکل اگنور کرتے رہے۔ میرے پیٹ کا سائز جو تھا وہ تیزی سے بڑھنے لگ گیا، تو مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی کہ اب میرے پیٹ کا سائز بھی بڑھ رہا ہے، اور درد اپنی جگہ تھا کہ مہینے میں 2 بار 3 بار درد اٹھتا تھا، اور جب درد اٹھتا تھا تو مجھے آفس سے چھٹی کرنا پڑتی تھی۔ جو میرے ہسبینڈ ہیں اب، یہ میرے باس ہوتے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم فالتو میں چھٹیاں نہ کیا کرو۔ پھر میں نے آخر میں تنگ آ کر کے ان کو بتا دیا کہ یار میرے ساتھ اس طرح سے مسئلہ ہے، میرے جسم میں فائبرائڈز ہیں۔ انہوں نے پھر مجھے فورس کرنا شروع کر دیا کہ ایٹ لیسٹ اگر تمہیں سرجری نہیں کروانی تو کم از کم تمہیں اس کا چیک اپ ضرور کرواتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو سچویشن کا۔ میں نے کہا کہ یار آپ سمجھتے نہیں ہیں بات کو، اگر میں اس کا چیک اپ کرواؤں گی، علاج کرواؤں گی تو مجھے شادی کون کرے گا؟ تو انہوں نے پھر جو تھا ہنس کے بولا میں کروں گا شادی۔ ملیحہ نے بتایا تو میں نے اس کے بارے میں پڑھا نیٹ پہ۔ بچے ہونا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کسی بندے کی صحت کو آپ اس کو داؤ پہ لگا کر پھر آپ اس بچوں کی خواہش رکھتے ہو، میرے خیال سے بہت غلط بات ہے۔ یہ فیصلہ کرنا کہ ہم بچے اب پیدا نہیں کرنا چاہتے اور ہم یہ ہسٹریکٹمی کروانا چاہتے ہیں، میرے لیے بالکل بھی مشکل نہیں تھا۔ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم فیملی گیدرنگز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی، کسی کی خالہ، کسی کوئی رشتہ دار کوئی ایسی آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جی ہاں اچھا تو آپ کے بچے نہیں ہو رہے تو کیوں نہیں ہو رہے۔ اور بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ شاید کسی دور پرے کی رشتہ دار تھیں تو انہوں نے ملیحہ کے سامنے یہ کہا میری امی سے کہ آپ اس کی دوسری شادی کیوں نہیں کروا دیتے۔ تو پھر ملیحہ سے پہلے میری امی بول پڑی اور انہوں نے خاصا ان کو سنا دی تھی، باتیں سنا دی تھی۔ عورت کو ٹھیک ہے تھوڑی سی زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر یہ پریشر بھی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بچے نہیں ہو رہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو سفرنگ ہوتی ہے، جو محرومی ہوتی ہے، وہ شوہر کو بھی اسی طریقے سے ہینڈل کرنا پڑ رہی ہوتی ہے۔ ملیحہ نے مجھ سے کئی دفعہ کہا کہ ہم فلاں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، اگر کسی بھی قسم کے علاج سے کمپلیکیشنز بڑھتی ہیں تو مجھے وہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ میرے لیے اس کی صحت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم بجائے اس کے ہمارے بچے ہوں۔ اب اس کے بعد لائف بالکل ویسی جیسی پہلے تھی۔ میں آفس سے آتا تھا، ہم لوگ بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، چائے پیتے تھے، ٹی وی دیکھتے تھے، موویز دیکھتے تھے، ڈسکس کرتے تھے۔ اب بھی لائف بالکل ویسی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تبدیلی اس کے اندر آئی ہے۔ پہلے بھی پورا وقت ایک دوسرے کے لیے تھا، اب بھی پورا وقت ایک دوسرے کے لیے ہے، بالکل۔